بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نحم کے نوٹس کے سلسلے کا آج سبق نمبر 7 آرام و سکون FBISC فیڈرل بورڈ کا نیا نصاب اس کا اپلوڈ کر رہی ہوں نوٹس کی فارم میں۔ اس کو جو ہے نا آپ جو مرضی کریں، پورے جواب آپ کو پوری شیٹ پر نظر آ رہے ہیں، ان کو لکھیے، یاد کیجئے، فوٹو کاپی کرائیے، یہ سب اب آپ پر ہے۔ پہلا سوال ہے، میاں کو کون سی بیماری تھی؟ دراصل میاں کو کوئی بیماری نہیں تھی، دفتر میں کام کاج کی زیادتی اور گھر کے اندر آرام و سکون نہ ہونے کے برابر تھا۔ کام اور آرام میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے اسے تھکان اور حرارت ہو گئی تھی۔ بے ہے بیوی کی اونچی آواز سے پکارنے پر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جب بیگم نے اونچی آواز سے ملازم کو پکارا تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ جیم ہے، بیوی نے گھنٹی کہاں رکھی تھی اور اسے کہاں سے ملی؟ رات کو سوتے ہوئے بیگم نے گھنٹی میز پر رکھی تھی کہ اگر میاں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ گھنٹی بجا کر بیوی کو بلا لے، مگر بعد میں میاں نے وہ گھنٹی اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی کیونکہ ننھا بار بار بجا رہا تھا، اس لیے میز پر رکھی گئی گھنٹی انگیٹھی سے ملی۔ اگلا سوال ہے، بیوی نے یخنی کی تیاری میں کیا عذر پیش کیا یعنی بہانہ کیا؟ پہل تو بیوی نے خود میاں کو قائل کیا یعنی منایا کہ وہ چوزے کی یخنی پی لے، اور جب میاں یخنی پینے کے لیے راضی ہو گیا تو بیوی کہنے لگی کہ اس کام میں دیر لگ جائے گی، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا اور ہمارا ملازم ایسا سست ہے کہ اسے بازار بھیجا تو بہت دیر لگائے گا۔ بس یہی عذر کے بعد بیوی نے یخنی بنانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اس عذر کے بعد اگلا ہے، کھلونا گاڑی کی پٹ پٹ کی آواز پر بیوی نے کیا کہا؟ جب میاں نے بچے کی کھلونا گاڑی کے شور کے متعلق پوچھا تو بیوی نے کہا، ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے سے یہ گاڑی خرید لایا تھا۔ صاف نظر آنے والے یہ سوالات آپ کو بہت مدد دیں گے بیٹا، ان کو لکھیے، یاد کیجئے، فائدہ اٹھائیے، نوٹس بنائیے اور امتحان میں پورے نمبر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد MCQs بھی میں اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی، وہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا، بہترین MCQs بنائے گئے۔ اس کے بعد اس کا آنسر آگے جا رہا ہے کہ نہ اس کم بخت کا دل سے گاڑی سے بھرتا ہے اور نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے۔ صاحبزادے کا دل بھرنے میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی یعنی آگ لگا دوں گی۔ اس کم بخت کو اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ اگلا سوال تھا، میاں نے فون کرنے والے کو کیا جواب دیا؟ میاں نے فون کرنے والے سے کہا کہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، بیگم اس وقت کسی کام میں مصروف ہیں اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لے، آپ پھر کسی وقت فون کر لیں۔ اگلا سوال ہے، ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز پر میاں کا رد عمل کیا تھا؟ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز پر میاں تنگ ہو کر رہ گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ خدا کے واسطے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک دن صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی یعنی گانا نہ گایا تو دنیا کی کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ اگلا، میاں نے بیوی سے ٹوپی اور شیروانی کیوں مانگی؟ گھر کے شور شرابے اور بیوی کی بے تکی باتوں سے یعنی فضول باتوں سے میاں ضد ہو کر یعنی تنگ آ کر رہ گیا۔ اس پر ہمسائے، بچے، ملازم، ٹیلی فون اور فقیر کے شور سے میاں بے حال ہو گیا۔ وہ اس شور و غل سے ایسا گھبرایا کہ اس نے بیوی سے ٹوپی اور شیروانی مانگی تاکہ انہیں پہنے اور گھر سے بھاگ جائے یعنی دفتر چلا جائے۔ آوازوں کے شور میں سب سے نمایاں آواز کس کی تھی؟ گھر میں کئی طرح کی آوازوں کا شور تھا، ان میں سے سب سے زیادہ نمایاں آواز بیوی کی تھی۔ گھر میں ہر آواز کا دورانیہ کچھ دیر ہوتا اور پھر وہ آواز بند ہو جاتی، مگر بیوی کی آواز اور اس کا شور
شرابہ مسلسل جاری تھا۔ اگلا، اس ڈرامے کو پڑھ کر آپ کس نتیجے پر پہنچیں؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے کام اور آرام میں توازن رکھنا چاہیے۔ کام کاج اور محنت کے بعد مناسب وقفہ اور آرام بہت ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اچھی صحت اور پرسکون زندگی کے لیے گھریلو ماحول پرسکون ہونا چاہیے، اور گھر میں یا ہمسائے میں کوئی مریض ہو تو اس کے آرام کا سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ واحد جمع: ضرورت، ضروریات، ہدایت، طبیعت، طبع، وقت، اوقات، غذا، اغذیہ۔ مذکر مؤنث: ملازم، ملازمہ، فقیر، فقیرنی، سکا، سکن، میاں بیوی، مریض، مریضہ۔